بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آج 2 رمضان المبارک ہے اور جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آج کے دن کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ کل کی جو ہماری گفتگو تھی، جس میں میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اہل علم جو لوگ ہیں، ماہرین، ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ جیسے کہ دنیاوی ہر معاملے کے اندر اس کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے، اسی طرح دینی معاملات کے اندر بھی جو اہل علم لوگ ہیں ان کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ سورہ نحل کے اندر فاسألوا اہل الذکر، سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ اہل ذکر سے علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اہل علم، صاحبان علم، اس سے مراد ہے کہ جب کسی مسئلے کے متعلق تمہیں معلوم نہ ہو تو پھر ان سے رجوع کیا جائے، ان کی بارگاہ میں جایا جائے اور ان سے پوچھا جائے۔ اسلام کیونکہ ایک آفاقی دین ہے اور یہ کسی علاقے، کسی بستی کا مقلد نہیں۔ یہ عام طور پر جو بات پائی جاتی ہے کہ دین فلان جگہ پر آیا ہے تو لہذا ہم نے اس جگہ کی پیروی کرنی ہے، یہ سراسر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ اے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے بنا کر بھیجا ہے، تمام انسانوں کے لیے۔ کسی شخصی تقلید کی بات نہیں یہاں پر ہو رہی، یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے تقلید جو کرنی ہے وہ قرآن و سنت کی کرنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی تقلید ہم کیسے کریں گے؟ ظاہر ہے ہر بندے کو اتنا طاقت کہ وہ قرآن پاک سے استدلال کر سکے یہ ممکن نہیں، کہ وہ اپنے مسئلے کا حل قرآن سے ڈھونڈ لے، ایسا تو ممکن نہیں۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کر سکتا ہوں، لیکن یہ ہر بندے کے اندر اتنی طاقت تو نہیں کہ وہ قرآن سے ہر مسئلے کی استدلال کر سکے۔ عمومی طور پر تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ قرآن سے استدلال کتنے قسم پر کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے۔ تو ہر آدمی کے اندر اتنی علمی صلاحیت نہیں ہوتی، پھر وہ کیا کرتا ہے کہ کسی اہل علم سے رجوع کرتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر جو اجمی لوگ ہیں، جو عربی سے ناواقف لوگ ہیں، تو ان کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ یا تو پھر اس علم کے اندر ماہر ہوں، اور اگر اس علم کے اندر ماہر نہیں تو پھر ماہرین قرآن و سنت جو ہیں ان کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ آج اس پر 2 باتیں میں آپ سے ذکر کروں اور پھر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ باتیں چلتی رہیں گی اور جب میں اس کے نتیجے پر پہنچوں گا تو میں امید کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ کچھ چیز میں آپ کو سمجھا جا چکا۔ شرعی جو مسائل ہیں، سب سے پہلے جو استدلال ہے وہ قرآن سے ہے۔ کس سے ہے؟ قرآن سے۔ اس کے بعد پھر سنت سے ہے۔ سنت سے مراد احادیث صحیحہ۔ یہ جو ہمارے ہاں یعنی کہ اس وقت جس دور کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس دور کے اندر ہمارے ہاں جو قرآن پاک اور احادیث کی جب بات کی جاتی ہے تو لوگ حدیث سے مراد عمومی طور پر کچھ کتب لیتے ہیں، مثلا بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، اس طرح کی کچھ کتب ان کے ذہن کے اندر آ جاتی ہیں کہ یہ حدیث ہے۔ حالانکہ یہ کتابیں 200 سال حضور کے بعد لکھی گئی ہیں۔ یہ ساری کتابیں کب لکھی گئی ہیں؟ تقریباً 200 سال بعد یہ لکھی گئی۔ جب ہمارے ذہن کے اندر یہ آتا ہے کہ ہم نے جی بخاری شریف پر عمل کرنا ہے، تو میرے میاں بخاری کا جو رائٹر ہے وہ خود 200 ہجری کے اندر پیدا ہوا ہے،
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے آپ کی جو رحلت ہے وہ 10 ہجری کے اندر ہے. 10 ہجری کے اندر حضور اس دنیا سے چلے گئے. اور امام بخاری جو رائٹر امام بخاری ہیں صحیح بخاری شریف کے، ان کی وفات 256 ہجری ہے. تو ہم نے جب یہ ذہن بنا لیا کہ میں بخاری کی پیروی کروں گا تو اٹ مینس کہ آپ کسی محدث کی پیروی کر رہے ہیں. حدیث کی پیروی کب ہوگی کہ حدیث کسی بھی کتاب کے اندر ہو، نہ بخاری کا وہاں پر قید ہے نہ مسلم کی قید ہے، وہ کسی بھی کتاب کے اندر ہو حضور کی حدیث. اب یہ کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ حضور کی یہ حدیث صحیح ہے یا کسی نے اس کے اندر رد و بدل؟ اب رد و بدل کی جو میں بات آپ کو بتاؤں وہ بڑی دلچسپ ہے آپ کے لیے کہ رد و بدل آج کے دور کے اندر ممکن نہیں اتنا جتنا اس دور کے اندر ممکن تھا. رد و بدل ہوتا تھا، لوگ اپنی مرضی کی باتیں ڈال دیتے تھے. صرف قرآن کے علاوہ، قرآن کا وعدہ اللہ نے کیا اس کی حفاظت میں کروں، باقی کسی چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. اور ہر چیز پر جرا اور تعدیل ہو سکتی ہے، باس و تکرار ہو سکتا ہے سوائے قرآن پاک کے. تو جب قرآن ہمیں حدیث ملے گی تو ہم اس پر جرا کریں گے، تعدیل کریں گے. اس کے اسماء و رجال پر بحث ہوگی، اس کی سند پر، اس کے متن پر، اس کی کتب پر، رائٹر پر، سب چیز کو پھولا جائے گا. ایک ایک چیز کو ماپا تولا جائے گا کہ بھئی یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. تو یہ کون لوگ ہوں گے کہ جو اس چیز کو ماپے تولیں گے؟ فرمایا اہل ذکر ہوں گے، اہل علم لوگ ہوں گے، اس ماہرین ہوں گے. میں بڑے افسوس سے یہ بات کروں کہ ہم ہر کام مستند آدمی سے کروانا پسند کرتے ہیں، لیکن سوائے دین کے کہ ہم ان سے لیتے ہیں جو جاہل لوگ ہوتے ہیں. دین ہم جو ہے وہ انٹرنیٹ سے لے لیتے ہیں. ہم نے کبھی ایسا کیا کہ ہمارا والد بیمار ہو، ہارٹ پیشنٹ ہو، شوگر کا پیشنٹ ہو، تو ہم اپنی مرضی سے دعا اسے کر دیں، اپنی مرضی سے کوئی اس کو ٹیبلٹ دے دیں یا کوئی اس کو انجیکشن لگا دیں؟ نہیں، ہم کسی ماہر سے رجوع کریں گے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں دوائی اثر کر جائے غلط اور بندہ مر جائے. اور بندہ مر جائے تو مرنا ایک دن اس نے ہے، لیکن بندے کا ایمان مر جائے کخ بھی نہیں رہتا، پیچھے کچھ بھی باقی نہیں رہتا. لہذا ہمیں ماہرین سے رجوع، اور ماہرین کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یہ اہل علم جو لوگ ہیں وہ ماہرین ہیں قرآن و سنت کے، نہ کہ ہم ہر کسی ایرے گیرے سے دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جی وہ ماہر ہے. اب اس کے اندر جو سب سے چوٹی کے جو لوگ ہیں اس پر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کل سے آپ کو بیان کروں کہ کون لوگ ہیں کہ جن کی ہم پیروی کریں گے، جن سے علم حاصل کیا جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ والسلام